الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. محترم ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نسبت پر دعوت کے مبارک کام کے لیے جمع فرمایا. اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما گئے. حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے جب اللہ کے بندے اور بندیاں کسی جگہ پر آ کر جمع ہو جائیں، ان کا مقصد اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہ ہو تو رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ ان پہ نازل کیا جاتا ہے اور اٹھنے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما گئے. دیکھو، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بندے اور بندی کو تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا. 50 سال، 60 سال، 70 سال. یہ 50 سال جو دیے گئے ہیں، مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی، کروڑوں اربوں خربوں سال، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کی تیاری کے لیے موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زندگی کو سمجھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری امت کو سکھایا. دنیا آخرت کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. اس دین کو سمجھانے کے لیے نبی آئے. آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دی ہے کہ بندو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو. سب سے پہلے ایمان کے بنانے کی جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، من قال لا الہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاص یا رسول اللہ، قال انت حدثو ان محرم اللہ کما قال. فرمایا جو سو اخلاص سے کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کیا؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان دیا. آخرت میں نجات موقوفہ ایمان پر، دوزخ سے چھٹکارا، جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ایمان. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے ہر بندہ بندی یہ ایمان والا ہے. ایمان والے کا سب سے پہلے اللہ کو پہچان. اللہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے. ساتوں زمین اس نے بنائی، ساتوں آسمان اس نے بنائے، چاند و ستارے اس نے بنائے. یہ کائنات کی ساری شکلیں اس نے بنائی ہے. ان کے ذریعے سے بندہ پہچانے میرا رب ہے، میرا خالق و مالک ہے، میرا پالن ہار ہے. لہذا پہلے اللہ ہونے کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی کرنے والا. دل میں یہ بات اتار لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جی لگانے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان پہنچانے قابل نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کلمے میں اقرار ہے کہ میں بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کائنات کی کسی شکل سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ، اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دین مردوں کے لیے بھی لائے ہیں، عورتوں کے لیے بھی لائے ہیں، اور دین کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ سب سے پہلے ہر بندہ یہ سوچے مجھے مرنا ہے، اللہ کیا جانا ہے، اور یہ جان مال وقت اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ پر لگانا ہے۔ تو پہلا ایمان کی محنت ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان سیکھتے تھے تو اس موقع پر عورتوں میں بھی محنت ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پر مال خرچ کرنے والی سب سے زیادہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کے پاس آیا، اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت عورت یہ سمیہ رضی اللہ عنہا۔ تو اسلام کے اندر میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، سب سے بڑی قربانی بھی اسی کی لگی ہے۔ تو پہلا کام عورت کا کہ اللہ کو پہچان، اللہ کی قدرت کو پہچان، اپنے ایک ایک ایمان والے کے سیکھنے کی محنت کر۔ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، حشر ہے، موت ہے، مرنا ہے، اللہ کے جانا ہے، سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی خبر لے۔ اور اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے۔ پہلا کام اپنے ایمان کا سیکھنا، پہلا کام اپنے ایمان کو جانچنا کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کا یقین اور اللہ کے حکم پر چلنے کی زندگی بننے کا یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں چلنے کا یقین، سب سے پہلا تو قدم کلمہ توحید کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا، عرش پر بلا کر اپنی قدرت کے بظاہر اور میری قدرت کی نشانیاں دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی، 45 معاف ہوگی، 5 رہے گی، کہ 5 پڑھتے اور 50 کا ثواب لیتے رہو۔ سب سے پہلے محترماؤں بہنوں، اللہ نے ایمان دیا، ایمان کے بعد نماز کا حکم دیا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، پڑھا ہو یا بے پڑھا ہو، لیکن ہر ایک کے لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، اللہ کہ شریعت نے اجازت دے دی، لہذا 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پڑھے۔ ہمارے گھروں میں آج بے دینی کا ماحول بنا ہے، کہیں ریڈیو ہے، کہیں ٹی وی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں اخبار ہے، اور کہیں دنیا بھر کی غیبتیں اور باتیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام دیا۔ گھر میں 5 عورتوں کے کام میں سب سے پہلے کام ہے 5 اعمال کی تعلیم گھر میں۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئے، اس گھر سے شیاطین بھاگ جائیں۔ تو پہلا کام اس گھر میں بیٹھ کر محترماؤں بہنوں کہ اس کے اندر میں یہ بندہ یہ پہچان لے میرا رب ہے اور میرا رب کرنے والا ہے، لہذا پہلا نماز کا حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ خدا کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کر۔ نماز عرش سے بلا کر دی گئی ہے، نماز ہر ایک پہ فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ آخرت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ ایک نماز کا پڑھنا، عورتیں گھر میں پڑھیں، مرد مسجد میں جا کے پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز، جس نماز کا شوق جذبہ داعیہ پیدا ہو۔ یہ گھر کے اندر میں نے عرض کیا کہ دین کا جذبہ داعیہ پیدا ہو، اس لیے 5 اعمال سے گھر میں تعلیم ہو۔ ہمارے تعلیم کہتے ہیں پڑھنے پر سیکھنے اور سکھانے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے مشورہ کر کے پہلے قرآن کا حلقہ، اماں ابا بہن بھائی بیٹی ابا سارے بیٹھ کے پہلے قرآن کا سیکھنا سکھانا کریں۔ اس کے بعد فضائل اعمال جو منتخب کتابیں ہیں، کتابوں میں پڑھ کے سنایا جائے۔
فضائل، کس عمل پر کیا ملے گا، کس عمل پر کیا ملے گا. پہلے کتاب سنانا، نمبر 2 پر قرآن کا حلقہ، نماز اور قرآن کتاب سنانا، اور تیسرا 6 نمبر کا مذاکرہ. ہر ایک کو سکھائے 6 نمبر. پہلا نمبر کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اقرار مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا تفریح وقت. 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. اور اس کے ساتھ میں پھر روزانہ تشکیل ہو. 6 نمبر کا مذاکرہ، تشکیل کی دنیا میں دین پھیل رہا، صحابہ کیسے قربانی سے نکلے، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے. اور اخیر میں مشورہ. 5 اعمال سے گھر میں تعلیم ہو. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، اس گھر میں اللہ کے نام کا نور آسمان والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. اس گھر میں اللہ کے نام کا نور ہوگا، اس گھر میں اللہ کے نام کا نور ہوگا. اس لیے گھر میں اس کی فکر کی جائے کہ روزانہ تعلیم. 5 اعمال سے گھر میں تعلیم. گھر میں اگر کوئی اردو پڑھا نہیں تو ہندی پڑھ سکتے ہیں، ہندی نہیں پڑھا تو آپ اردو سنے مسجد میں سنا سکتے ہیں، مگر گھر کی تعلیم یہ ضروری ہے. جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہ ساری طے کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. 5 وقت کی نماز مرد مسجد میں جائیں، عورتیں گھر میں پڑھیں. اس کے علاوہ اشراق، چاشت، تہجد، 4 وقت کے نوافل ہیں. 4 وقت کے نوافل ہیں. 4 وقت کے نوافل کا اہتمام کیا جائے. اشراق، سورج نکلنے بعد 2 نفل پڑھے، حج عمرے کا ثواب. 2 نفل اور پڑھے، دن بھر اللہ اسے کام بنا دے گا. 10 بجے قریب 4 رکعت سے 12 تک چاشت کی نماز ہے. اس سے 360 جوڑ بندے کے بدن میں اس کا صدقہ ادا ہوگا. روزی میں کمائی ہوگی، برکت ہوگی. اور مغرب بعد 6 رکعت اوابین پڑھی جاتی ہے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور پچھلی رات اٹھ کر استغفار پڑھا جاتا ہے. پچھلی رات اٹھ کر نماز پڑھ جائے گی تہجد کی. نہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ولی ہوئے بغیر نہیں مرے گا. پچھلی رات تہجد کی نماز پڑھنے والا ولی ہوئے بغیر نہیں مرے گا. اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ. تو نماز کا پڑھنے کا اہتمام، ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام. جو بہنیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں، پارہ، 2 پارے، 4 پارے، جتنا خدا توفیق روزانہ پڑھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ گھر والی روزانہ 40 پارے قرآن کے پڑھتی تھی. حضرت شیخ نے لکھا ہے 15-20 پارے تو اب بھی ہماری عورتیں چلتی پھرتی پڑھ دیتی ہیں. تو روزانہ قرآن پاک اہتمام سے پڑھنا. جو بہنیں نہیں پڑھی ہوئی وہ کم سے کم سن لے، بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے اور دوسری بہن کوئی قرآن پڑھ رہی ہے تو سن، تھوڑا تھوڑا سیکھ، لیکن اللہ کا کلام سینے میں جائے. اس لیے قرآن کے سیکھنا، قرآن پاک کا پڑھنا. اور ایک بات، روزانہ یہ زبان دن بھر الائیں بلائیں بولتی ہیں، غیبت و چغلی پتہ نہیں کیا کیا. اس سے اللہ کا نام لینا شروع کر. 3 تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک تسبیح صبح اور شام درود پاک کی. اور تیسری تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تیسری تسبیح روزانہ اہتمام. یہ 3 تسبیح روزانہ ہر بہن، چھوٹی یا بڑی، بڈھی یا جوان، روزانہ 3 تسبیح صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کلمے کا ذکر کرتی رہتی. روزانہ تسبیحات کی پابندی، قرآن کی تلاوت. اور روزانہ ہمارے گھر میں تعلیم کا اہتمام، جس سے بچوں کی تربیت. چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھا، بجائے گالی سکھانے کے اور بجائے بچوں کو غلط بنانے کے، بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، تاکہ بچہ اللہ کا نام لینے لگے. ایک کوشش کی جائے بچوں کی تربیت، انہیں اسلام سکھانا. گھروں میں بھی
بڑوں میں بھی یہ تعلیم کے ذریعے سے گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا۔ جو بہنیں تمہارے گھر پر آئیں انہیں بیٹھ کر یہ سمجھاؤ، کبھی نماز پڑھا کر، گھر میں قرآن پڑھا کر، اللہ کا ذکر، گھر میں کتاب کی تعلیم شروع کر، بڑوں کو اللہ کے راستے میں بھیج اور مردوں کو مسجد میں بھیج، آنے والی عورتوں سے دین کی بات کرو۔ جتنی بہنیں آنے والی ہیں ان سے دین کی بات کرنا۔ تو روزانہ پابندی کے ساتھ سکھ تسبیحات کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور روزانہ پابندی سے تعلیم ہمارے گھر میں ہونے لگے۔ عورتیں کیسی کیسی گزری ہیں۔ حضرت فاطمہ، آپ اپنی زندگی یاد کرو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، نبی کے 11 گھروں چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی، چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں 60 دن راتیں گزر گئی لیکن چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ پوچھا خالہ جان تمہارا گزارا کس پر تھا؟ وہ کھجور اور پانی جب کو ملتا تھا، ورنہ پانی پر ہی گزارا تھا، روزانہ پانی پر ہی گزارا تھا، لہذا روزانہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ تسبیحات کی پابندی اور حضور کے گھر کی، ذرا کبھی یہ تو یاد کرو، میرے نبی گھر میں 60 دن کا فاقہ پڑا، کبھی میرے گھر میں آیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پاس حضرت اللہ کے نبی گزرے تو بچے دونوں رو رہے تھے۔ پوچھا بیٹی بچے کیوں رو رہے؟ ابا جان 3 دن سے کھانے کو کچھ ملا نہیں، بھوک کے مارے بل بلا رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو اٹھایا، اپنی جیب چسا دی، بچے تو سو گئے۔ کہا بیٹی صبر کر لے، اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے، بیٹی اس کے صبر کر۔ تو محترماؤں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واس تسلی دے رہے، صبر کر، جنت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضور کے پاس گئی، حضرت علی نے بھیجا کہ تیرے ابا کے پاس غلام آئے ہیں۔ جب غلام لیا، چکی پیستی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں اور گٹھلیاں پیس کے اونٹوں کھلاتی ہیں تو ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے، تھک جاتی ہے۔ کوئی خادمہ لیا، وہ گئی، بدنے بیٹھے تھے، واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی آئے، بیٹی کیوں آئی تھی؟ حضرت علی کا میں بتاؤں، یہ آئی تھی کہ آپ کچھ غلام دے دو، تھک جاتی کام کرتی۔ فرمایا بیٹی تجھے کہے تو میں اس سے بہتر بات بتا دوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کر، یہ غلاموں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا غلام دے دوں تیرے لیے، کہا نہیں، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 بار ہوگی، ہر نماز بعد پڑھ سکتے۔ اس لیے حضور کے گھر میں فاقے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کے پاس ایک قمیص تھی، انصار کی 150 لڑکیوں کی شادی اس ایک قمیص پر ہوئی، انصار کی 150 لڑکیوں کی شادی اس ایک قمیص پر ہوئی۔ اب اندازہ لگاؤ، آج تو ہمارے گھر میں 150 جوڑے دیتے بیٹی کو، 200 اور وہاں 150 شادیاں ایک قمیص پر روک دے دی، قمیص پہنی نکاح ہو گیا، چھوڑی آئے دوسرے نکاح کرا دی۔ سادہ مجاہدہ جفا کشی۔ حضور کے گھر میں تو فاقے پڑ رہے، ہمارے گھر میں کھانا بے شمار ہے، تو ہم نبی کی اتباع کریں نا، کھانا دسترخوان بچھا کے کھائیں، ہر کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں، اور ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اور ہر کام میں نماز پڑھنا، ذکر کرنا، ان اعمال میں لگنا، یہ محترم بہنوں ہمارے گھروں میں اہتمام سے ہو۔ صحابہ میں جذبہ ہوتا تھا عورتوں کا، مردوں کا، کہ اپنی جانوں اللہ پہ لگائے، اللہ پر لگا، اللہ کے دین کے لیے لگا، اللہ کے کام کے لیے لگا، لہذا اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی، جاؤ اللہ کے راستے میں جا کے اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤ۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ کے 4 بیٹے تھے، حضرت خنسہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو نصیحت کری، بیٹو میں نے نہریں کھودنے کے لیے، باغ لگانے کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے تمہیں نہیں پالا، میں نے تو پالا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاؤ تاکہ میں شہید کی ماں کہلواؤں۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر چاروں بیٹوں کو بھیجا، اور چاروں بیٹوں کو بھیجا، اور چاروں بیٹوں نے آگے ماں کی نصیحت یاد کر کے شہید ہو گئے۔ خبر دی تو نماز پڑھ کے دعا
کری اللہ جس کے لیے میں نے میرے بیٹوں کو پالا تو نے قبول کر لیا۔ چھوٹا بچہ لے کر آئی کہ یا رسول اللہ اللہ کے راستے میں جا رہے یہ بچہ لے جاؤ۔ بچہ چھوٹا تلوار بڑی کیا کرے گا، آپ کے ساتھ لڑے گا۔ چھوٹا بچہ لائی دودھ پینے والا، یا رسول اللہ میرا بھائی باپ سارے شہید ہو گئے، یہ ایک بچہ بچا ہے، میرا حصہ لگ جائے اللہ کے دین کے کام میں۔ کہ یہ کیا کرے گا کہ جدھر سے تیر آئے ادھر اس کا سینہ کر دینا، اللہ کے نبی کی حفاظت ہو جائے گی، یہ بچہ سینے میں کھا لے گا۔ یہاں تو چھوٹوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان، بڑے بھی اللہ کے نام پر قربان، ہر موقع پر۔ اس لیے محترماؤں بہنوں اپنے دین کا جذبہ دائیا پیدا ہو، اللہ کے فرائض ادا کریں۔ دیکھو نماز پڑھنا اللہ کا فریضہ ہے، روزہ رکھنا اللہ کا فریضہ ہے، حج کرنا اللہ کا فریضہ ہے، اور زکوٰۃ دینا۔ جن کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں میں سے ایک حصہ ہو، وہ 40 روپے 40واں حصہ کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر تم نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سام بچھو بن کے گلے میں آئے گا، اور اگر سونے چاندی کی چاندی نہیں دی، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ سونا چاندی لوہے کے پتھرے بن کر گلے میں ڈلیں گے، جسے جلائیں گے کہ میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، تیرا مال ہوں جس کو تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ تو آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کو کل منہ دکھانا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب ہوگا۔ اس لیے محترم مومنوں آخرت کا مسئلہ حل ہو، اس کے لیے ہر بہن کو اس کی فکر کرنی ہے کہ میرے گھر میں دین کیسے آئے۔ یہ اولادیں سرمایہ ہے، اگر یہ اولاد دیندار بنی تو ماں باپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بنے گی۔ اگر ماں باپ یہ اولاد اگر اسے دیندار بنا دیا تو صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اولاد بے دین رہی تو یہ اولاد آگے جا کے جہنم میں جل جانے کے ذریعے بنے گی۔ اس لیے ان اولادوں کو نیک بناؤ۔ کسی کا بیٹا حافظ بنے، کسی کا بیٹا قاری بنے، کسی کا بیٹا عالم بنے، اپنے ماں باپ کو لے کے جنت میں جائے، دین کا ماحول بنے۔ اس کے لیے اس کی کوشش کی جائے کہ اپنے اولادوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنا دین سکھاویں۔ دین تو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسلام تو سیکھنا ہمیں بھی ضروری ہے، لیکن آج دین کے سیکھنے کا رواج نہیں۔ دین کو کوئی کچھ نہیں سمجھتے، کمانے کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، میں مال آ جائے، دھن آ جائے، دولت آ جائے، بس پیسہ بڑی چیز ہے۔ عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ محترماؤں بہنوں یہ دنیا کی ساری رنگ ریلیاں ہیں، یہ دنیا کی ساری رنگ ریلیاں ہیں، 4 دن اس کو چھوڑ کر چلا جائے، آگے بڑے بڑے مسائل آنے والے۔ دیکھو اگر موت پر خاتمہ تو بیڑا پار، ورنہ مشکل ہی مشکل ہے۔ قبر میں ایمان پر خاتمہ ہوا تو بیڑا پار، پھر قبر میں عذاب ہوگا، یا تو جنت کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پھر قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا۔ قیامت کے میدان میں ہم مرد اور سارے اٹھیں گے، ان سے 4 سوال ہوں گے۔ بتا بندے زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، اللہ حکم پر کیا عمل کیا، اللہ کے دین پر کیسے چلے، تو 4 سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ حساب یسیرہ، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے کہ میری پڑوسن یہود ہے، وہ کہتی تھی اللہ تجھے عذاب قبر سے پناہ دے۔ میں نے پوچھا عذاب قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور حساب ہوگا قیامت دن۔ تو حساب یسیرہ، اللہ کے نبی دعا کر اللہ حاسب دے حساب یسیرہ، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ قیامت کے دن حساب لینے پہ اللہ بیٹھے گا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک مسئلہ آخرت کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا، جنت میں داخلے کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، یہ آخرت کی ساری مشکلات ہیں۔ اس لیے محترماؤں بہنوں ہم میں ہر آدمی کو اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، میدان محشر کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اس زندگی کا حساب اللہ کو چکانا۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، وہاں آدمی یہاں دنیا میں چاہے کچھ کرے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں چلے گا۔ آخرت میں تو زندگی ساری کا حساب ہوگا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
اللہ کہتا ہے دائیں اور بائیں طرف 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو تو وہ لکھتے رہتے ہیں، اور دن بھر کے فرشتے آسمان میں چلے جاتے ہیں، عصر میں رات کے آ جاتے ہیں، فجر میں رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کے آ جاتے ہیں۔ روزانہ بندے، ہر بندے کے اعمال دن میں 2 مرتبہ صبح شام آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ 99 دفتر اعمال کے کھلے ہوئے ہیں، 99 دفتر اعمال کے وہاں کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دفتر اتنا بڑا جاتا کہ نظر جا سکے، ہر بندے کے 99 دفتر ہوں گے۔ اللہ کہے گا اقرا کتاب، اقرا کتاب، اے بندے تیرا اعمال نامہ پکڑ لے، کفا بنفسک حسیبا، ہم تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا کیا کر کے آیا۔ اس دن آدمی پچھتائے گا، ایک طرف جہنم ٹھاٹھے مار رہی ہے، آگ جلا رہی، بچھو کاٹ رہے، سانپ کاٹ رہے، اور طرح طرح پلائی ہو رہی۔ ایک طرف تو جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ اللہ غصے جلال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے حساب سے ہماری آسانی فرما دے۔ اس لیے یہ ایک محنت ہے، یہ جو تبلیغ کے نام سے محنت چل رہی، ایک دعوت تبلیغ کے نام سے کام ہے۔ ہمارے گھروں میں دین آئے، یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہو سے دیکھو، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں میں دین ہے تو اولاد میں دین ہے۔ جیسے گرمی کے موسم میں بچے کو دودھ پلا دے تو گرمی لگ جائے، سردی کے موسم میں اگر ماں کو سردی لگی دودھ پلا دیا تو بیٹے کو سردی لگ جائے گی۔ جیسے دودھ میں گرمی سردی کی تاثیر ہے، ایسے ہی 24 گھنٹے کے اعمال میں تاثیر ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، گھر میں سچی بات بولیں گے اور دین والا ماحول ہوگا تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا۔ اور گھر میں بے دینی اور گناہ و برائیوں کا ماحول ہے تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو اعمال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے محترم بہنوں، اپنے گھروں کے اندر میں دینی ماحول بنایا جائے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، چھوٹے بچوں کو سلام کرنا سکھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھاؤ، ماں باپ کی خدمت کرنا سکھائیں، اور چھوٹے بچوں کی تربیت، چھوٹے بچوں کو گالی سے، گناہ سے، برائی کی چیزوں سے بچا کر انہیں حلال روزی سے تربیت کرنا۔ ہمارا حرام روزی نہیں کھلانا، بھلے بھوکا رہے، حرام روزی پیٹ میں نہیں جانی چاہیے۔ جس کے پیٹ میں حرام روزی چلی گئی اس کا جو خون بڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے محترم بہنوں، اس کی فکر کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور نسلوں کو دیندار بنائے، گھر میں دین لانے کی فکر کریں۔ ان علاقوں میں آپ دیکھو نا، ٹیلے ہیں اور بڑے بڑے ٹیلے، بنجر زمین پڑی ہے، لیکن جب بارش آ جاتی ہے تو سارے ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب دین کی محنت ہوگی تو سب کے دل ہرے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اعمال کی فکر کریں گے، یہ دنیا میں دین کا ماحول بنے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس کا فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرماوے۔ ایک مرد اور عورت کو فکر چاہیے کہ میرے اندر دین کیسے آئے، شریعت سنت کیسی آئے، اور امت کے اندر میں چل پھر کے میں کیسے محنت کروں تاکہ ساری دنیا میں دین کا ماحول بن جائے، ساری دنیا میں اعمال کی فضا بن جائے، دنیا میں جا کر اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کی فکر کر۔ آج بھی الحمدللہ جماعتیں ساری دنیا میں جاری۔ کہاں؟ امریکہ میں جب کام شروع ہوا تو ایک عورت بس پہ چلنے لگی تو اس کا ہاتھ سے کپڑا ہٹ گیا، تو اس نے پوچھوایا کہ میری کلائی کھل گئی، میرا کیا بنے گا؟ امریکہ میں کیرنا ایک جگہ ہے، کیرنا کے اندر میں کرنل میرودل صاحب وہاں رہتے، تو انہوں نے کچھ لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں شراب پینے والی جو کرنے والی، وہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان بننے کے بعد ایک لڑکی کا نام رکھا آپ نے عائشہ۔ 6 مہینے کے بعد وہ لڑکی آئی تو 80 لڑکیاں برقع پہنا کے لائی۔ پوچھا بیٹا کون؟ کہ ابا جی میں عائشہ۔ یہ کون؟ لگے 80 لڑکیاں ہیں برقع پہن کے آئی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم پر غیر کی نظر نہ پڑے، ایمان لانے کے لیے آئی۔ ایک نئی عورت ایمان لائی تو اسے چین نہیں آیا 6 مہینے تک، 80 لڑکیوں کو تیار کیا توبہ کر کے ایمان لانے پر۔ اور ہم پرانے مسلمان، اماں ابا باپ دادا پردادا شردادا سارے مسلمان، اور ہم بالکل بے فکر۔
ہمیں پتہ ہی نہیں، ساری اولاد نماز چھوڑ کے پھر رہی ہے، ساری اولاد جھوٹ بول رہی، دھوکہ دے رہی، دھوکہ کر رہی، حرام حلال کی طویل، ساری اولاد تو بے دین بنی جا رہی، ہم اپنے کو بڑے میاں مٹھو سمجھ رہے نا۔ اولاد پر محنت کرو، اولاد کو دین سکھاؤ، اولاد کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑو اور قرآن حدیث والے ساتھ جوڑو، ماحول میں لائیں گے، گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا۔ کیسی کیسی عورتیں، جب دین آیا تو زندگیاں بدل گئی۔ گجرات میں کام کرتے تھے پالپور کے علاقے میں، تو عورتیں گلیوں میں بیٹھ کے بیڑی بناتی تھی۔ جب ان کے دین کی محنت شروع ہوئی، گھروں میں چلی گئی، اب گھر میں بیٹھ کر نماز شروع کری، تعلیم شروع کری، دین کا ماحول بنا، اب ان کی بیڑیاں چھوٹ گئی، ان کے سارے زندے کلے چھوٹ گئے، اور وہ نماز اور پردہ اور دین کا ماحول بن گیا۔ تو جب دین آئے گا تو گھر کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی، گھر کی برائیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور غلط چیزیں گھر سے رخصت ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بہتر سے، ان بیٹی کو تو گہنا دو، پیسے دو، مال دو، کپڑے دو، اور بیٹی کو یہ چیز دو، وہ چیز دو، ارے سب سے بڑی چیز بیٹی کو دین دو، قرآن لے کے جائے، دین لے کے جائے، تاکہ اگلے گھر میں رہے تو لوگوں میں دین کی محنت کرے، اولادوں کو دین سکھانا، اولادوں کو دین کے ماحول میں لانا، اور اولادوں کو ایمان اعمال سکھانا۔ کیسی عورتیں تھی پہلے جنہوں نے کیسی کیسی قربانی دی، ہمارے کے تو کچھ بھی نہیں آج۔ ہم تو عورتوں کو پتہ نہیں کھیتوں میں کام کرا رہے، دھندا کرا رہے، یا گھر میں بیٹھ کر کے گانے گوا رہے، یا گھر میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا۔ آج کل تو موبائل ایسی بیماری کھڑی ہو گئی ہے کہ روزانہ گانے چاہے جتنے سنو، موبائل کی بیماری کھڑی ہوگی، ٹی وی اور پتہ نہیں ریڈیو کیا کیا ہو گیا۔ ان گھروں سے یہ ساری خرافات نکلے۔ جب گھر میں تعلیم شروع ہوگی اور گھر میں اللہ کا نام لیا جائے گا اور گھروں میں اعمال ہوگے تو پھر ان گھروں میں یہ ساری خرافات نکلیں گی۔ اس لیے محترم بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں دیندار بنایا جائے، اور گھر میں چاہے ایک ٹائم کا کھانا ملے، حلال روزی چاہیے، چاہے بھوکا رہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس رزق سے موت اچھی جس سے آؤ پرواز میں کوتاہی، ارے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آدمی جہنمی بنے، جہنم کا ایندھن بنے، بلکہ بہتر یہ ہے چاہے بھوکا رہے پتے چاولے، مگر حرام روزی تیرے پیٹ میں نہ جائے، حرام کا لقمہ تیرے پیٹ میں نہ جائے۔ تو دین کا ماحول بنا، ایمان کا ماحول بنا، اپنے اولادوں کو دین پہ لگا، آخرت کی فکر کر۔ صحابہ کی عورتیں کیسی کیا کیا قربانی تھی ان کی۔ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ مجھے رائے خدا میں جانے کی اجازت دے دو، فرمایا اللہ نے تجھے معذور قرار دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا میں لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں، تو آپ نے اجازت دے دی، گھر آئے۔ تو بیوی نے کہا میں تو دیکھ رہی تو بھاگ کر آ گیا۔ کہنے لگا نہیں بھاگ کے نہیں آیا، میں تو تیاری کرنے آیا ہوں۔ اونٹ پر سوار ہوئے، دعا مانگی اللہ مجھے میرے گھر کی طرف لوٹائیو، یہ دعا کر کے روانہ ہوا۔ آگے جا کے میدان میں اکڑتے پھرتے کہ جنت کا مشتاق پھر رہا۔ گھر میں عورتیں ترغیب دے کے بھیج رہی، عورتیں گھر سے ترغیبیں دے کے بھیج رہی۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو دین کا جذبہ آئے، دین کا شوق کا جذبہ، دین کا فکر پیدا ہو، اور ہمارے بچے عالم بنے، حافظ بنے، دائی بنے، اور ہمارے بچے دین کا شوق کا جذبہ پیدا ہو۔ ہر بہن اس کا فکر کرے کہ مسلمان اللہ کے دین کو سیکھ کر دنیا میں چلے۔ یہ محنت ہے، یہ جو تبلیغ کے نام سے محنت ہے۔ میوات کی عورتیں، میوات میں پہلے گوبر پوجا جاتا تھا، لوگ پتھر پوجتے ہو، گوبر کو خدا سمجھتے، گوبر پوجنے والی قوم اب گھر گھر علماء اور صلحاء اور گھر گھر دین کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب ہم دین کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ ماحول بنا دے گا، اللہ تعالیٰ دین کا ماحول بنائے گا۔ ارے یہ بنجر علاقے، ان میں ایسی محنت ہو، ہر جگہ اذان ہو، نماز ہو، تعلیم کے حلقے ہو، ہر جگہ فرش اتر ہو، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ ہمارا علاقہ تو عرب کے علاقے کے مشابہ ہے، جیسے عرب میں یہی حال ہے، پتھر ہی پتھر ہے یا بنجر زمینیں ہیں، وہاں آباد بہت کم ہے۔
تو ہمارے علاقہ بھی اس کو مشابہ، ان علاقوں میں تو اللہ کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، دین کی فکر کی جائے۔ یہ بہنیں ساری بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر میں یہ سوچ کریں میرے گھر میں دین کیسے ہے۔ جیسے گھر میں بیٹھ کے میاں بیوی، اب باپ بیٹے بھائی سارے بیٹھ کے سوچتے ہو میاں گھر پکا کیسے بنے، اس میں 4 کمرے اور کیسے بنے، اور ہماری گائے بھینس کیسے آ جائے، اور ہماری زمین کھیتی میں کام اچھا ہو، اور لڑکی جوان ہوگی، لڑکا جوان ہوگی، شادی کرے اور گھر میں کرے۔ ہم جیسے گھر میں بیٹھ کے فکر کرتے، ایسے ہی محترماؤں بہنوں گھر میں بیٹھ کر پورے دین کی فکر کرنا کہ حضور والی زندگی کیسے بنے، حضور والا دین گھروں میں کیسے آئے، ہمارے گھروں میں اعمال نبوت کیسے آئے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر میں دین کا ماحول کے بنانے کی فکر کرنا۔ جب ان گھروں میں اعمال کی فضا بنے گی تو پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔ گلے آسی لال خرید لینو ونج کولے آندھا پا بیٹھو، اے جگ جانو چالو ڈیرا اس دنیا سے کو پھیرا، کر لے کوئی عمل چنگیرا اولن دوجی واری دا، رہن تھائی باغ بگیچے سنگن جاسن فرش گلیچے، آخر فلت فکر چلندہ کیجے بدہ بھار تیاری دا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن چھوڑ کے تجھے جانا۔ او بھائی، او مسافر، تیرے ساتھ کے کروڑوں اربوں انسان سب یہاں سے چلے گئے، تجھے بھی یہ زمین چھوڑ کے جانا۔ کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن تجھے نظر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد میں تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آخرت کی تیاری کا مسئلہ، صحابہ کی عورتوں نے کیسے قربانی دی، حضور کی عورتوں نے کیسے قربانی دی۔ ذرا گھر میں ذرا سوچ تو سری کہ ہمارے زندگی میں اعمال کیسے آئے، ہماری زندگی میں دین کیسے آئے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچے، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد کے دروازے کیسے کھولے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ یہ علاقے جتنے سارے ہیں یا سارے علاقوں میں اگر یہ عورتیں اس کام پر آ جائیں تو مردوں کا لگنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں۔ ایک میں نے عرض کیا 5 اعمال سے تعلیم گھر میں ہونے لگی، قرآن پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے، مسجدوں میں سب کو بھیجنے لگے، عورتیں بچوں کو دین سکھاویں اور دینی ماحول بنے، ہر بہن قرآن پڑھی اور ذکر کرے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ عورتیں پورا دن جاتی ہیں، اپنے بچوں کو اتنا دین پہلے سکھا دیتی ہے کہ کہیں بھی جا کے دنیا میں پھرے۔ بعض علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ دین کا ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو محترماؤں بہنوں، ہم بھی تو محنت کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی دی ہے، اس کی فکر کرنا۔ ایک بات میں نے عرض کی شروع میں کہ دیکھو بھائی، ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، زندگی کا حساب چکانا ہے۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یا تو جانے کی جگہ۔ تو سب سے پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھایا۔ صحابہ کا تعلیم نے ایمان ثم تعلم قرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ سب سے پہلے تو قرآن سیکھا گیا۔ تو ہمارے گھروں کے اندر میں 5 اعمال سے تعلیم اگر ہونے لگے گی تو قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا۔ فرشتے آ رہے ہوں، گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، گھر میں ہر کوئی اللہ کا ذکر کرے، گھر میں ہر کوئی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور گھر میں ہر ایک دین کا جذبہ دائیا اس میں ہو، سچ بولے، ایماندار چلے، جھوٹ سے بچے، اللہ سے ڈرے۔ یہ اپنے گھروں میں اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی فکر کر لی تو الحمدللہ یہ تھوڑے دنوں میں دینی ماحول بنے گا۔ تھوڑے دن کے اندر میں اللہ تعالیٰ دین کا ماحول بنا دے گا۔ محترمہ بہنوں، بہت سے علاقوں کو ہم نے دیکھا جب مستورات میں کام چلا، فتح پور میں اجتماع تھا، کئی سال ہو گئے، سال 80-82 کی بات ہے، تو یہاں مردوں کی تشکیل نہیں ہوئی۔ میں نے ساری عورتوں کو جمع کیا، میں نے کہا تم تشکیل کرو۔ تو عورتوں نے مردوں سے کہا لو برقعے تم پہن لو، ہم جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تم تو اللہ کے راستے میں جا نہیں رہی، ہم جائیں گے۔ عورتوں نے مردوں کی تشکیل کری، مرد سینکڑوں آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔
تو عورت تو بڑا کام کر سکتی، عورتیں تو بڑا کام کر سکتی۔ اونٹنے میں اجتماع تھا تو 3 مہینے عورتوں نے روزے رکھے اور اتنی خدمت کری سارے مجمع کی کہ ایسی کوئی خدمت کر نہیں سکتی۔ آدھی رات بھی چائے بھجوا رہی، آدھی رات کو بھی کھانا پکا کے بھیج رہے، رات ہوتے ہی نہیں تھے، اور ایسا ماحول تھا 24 گھنٹے ہر گھر نشاور ہے۔ اللہ کو کتنا پسند آئے گا، اللہ کو کتنا پسند آئے گا ہمارے گھروں میں مہمان نوازی ہو، دین کے سیکھنے کا جذبہ ہو، دین کے لیے ہر ایک اپنی جان و مال کو لگانے کے لیے تیار ہو۔ محترم ماؤں بہنوں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کے بعد بھی یہاں چھوڑ جانا، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو جانے کی جگہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ 50-60 سال کی زندگی ایک بڑی زندگی کی تیاری کے لیے، اس لیے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں چند چیزیں پلے باندھ لو۔ ایک جن میری بہنیں جتنی بیٹھی ہیں کہ بھی آج طے کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اس کے علاوہ اشراق چاشت بھی تہجد پڑھیو۔ اپنے گھر کے اندر میں یہ طے کر لو کہ کوئی بے نمازی میرے گھر میں نہ رہے، ہم نماز پڑھیں، اور طے کر لو ہر گھر میں کہ 5 اعمال سے تعلیم ہر گھر میں کرنا، ہر گھر میں تعلیم کا اہتمام ہونے لگے، قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور دعا و ذکر اعمال کا فکر ہونے لگے، یہ کوشش کرنے اس کی۔ اور ہر گھر میں روزانہ تسبیح بیٹھ کے پڑھو، صبح جلدی اٹھو، تہجد میں تہجد کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، پڑھی ہو تو نہیں تسبیح پڑھو، 3 درجی دوسری و صفات تیسرا کلمہ، گھر میں سارے تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کھانے پینے سونے کی دعائیں یاد کریں، اور حضور کی ایک ایک سنت کی عادت ڈالو۔ اللہ کے نبی جو سنتیں لائے، اللہ کے نبی کی سنتیں، جو دین کا جذبہ دھائیا، حضور کی سنتیں، سنت کہیں گے جو نبی کا طریقہ، جو کرنے کو نبی نے کہا، جو نبی نے کیا، یا کرنے کو کہا، حضور کے طریقوں سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ اور ابھی ہمارے یہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جوڑ ہر جگہ ہو رہے ہیں، 5 کوسوں کے، تو ان جوڑوں کی محنت کے لیے ان میں 3 کام ہم چاہتے ہیں۔ ایک، ہر گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہر گھر میں 5 اعمال سے تعلیم ہونے لگے، ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس میں سب سے زیادہ معاون مددگار عورتیں ہیں۔ اگر یہ عورتیں فکر اوڑھ لیں تو جوڑ جاندار ہو جائے۔ دین تو مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، دین کی ذمہ داری مردوں کی بھی عورتوں کی بھی ہے، ہر قسم کی دینداری محنت ہے اس کی کوشش کی جائے کہ ہر ایک میں دین لانے کی فکر کریں۔ اسی لیے آپ لوگ معامل بنو، روزے رکھیں، صلاۃ الراجہ پڑھیں، اور ساری بہنیں اپنے اپنے اجتماع جوڑ جہاں رہے ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے گھر سے لوگوں کو بھیجیں۔ آج پورے علاقے کو یہاں جمع کیا گنگا جلی میں، تمہارے گھر کے جتنے مرد ہیں اگر گھر میں نہیں تو بلا لو انہیں، کہو جی آج اب عصر سے عشاء تک کے لیے مسجد میں رہو، یہاں کے جوڑ میں شریک رہو، یہاں کے ماحول میں دین کی اجتماع کی محنت ہو رہی اس کی ترتیب بناؤ۔ یہ اگر فکر کر لو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی بندیوں سوچو سری، صحابہ نے کیسی کیسی قربانی دی، صحابیات ہیں بیٹے تیار کر کے بھیجے اللہ کے راستے میں، جاؤ اللہ کے راستے میں شہید کی ماں کہلواؤں، شہید کی بیوی کہلواؤں، شہید کی بیٹی کہلواؤں، میں قیامت دن شہداء میں سے ہمارا نام ہو تو اللہ کے دین کے قربان ہو کر گئے۔ اپنے گھر والوں کو تیار کریں، اس کی محنت بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے اب بتاؤ کون بہن، چند کام سن لو۔ آج ایک بات طے کرو، نماز نہیں چھوڑنی، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنا، تہجد پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، دعائیں کرنا، اپنے گھر میں تعلیم کرنا، ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے وہاں شریک ہونا، 3 مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے جماعت میں جانا، جو 2 یا 3 بار 3 دن لگائے اسے 10 دن جانا، جو 10 دن لگا چکی ہو چلے میں جائے، جو چلہ لگا سکی ہو دنیا میں دوسرے ملکوں کی نیت کرے۔ مستورات کے کام کی فکر کرنا، اگر تم نے اس کی فکر کر لی الحمدللہ۔ اب یہ بہنیں اپنے گھر سے، ابھی کوئی لکھنے والی لڑکی بہن کو ہو کہ کون بہن ہے جو گھر سے اپنے گھر والوں کو، بیٹے بھائی خامد کو 4 مہینے چلے کے لیے بھیجے گی، اور کون بہن 3 دن والی، 10 دن والی چلہ، کون بہن اپنے وقت دینے کو تیار ہے۔ یہ 2 باتیں لکھا دو، پھر دعا کریں۔ ایک درخواست یہ ہے، یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں
اپنے گھروں سے بچیوں کو بھیجو مدرسے میں تاکہ بچیاں قرآن پڑھیں، اللہ کا نام سیکھیں۔ دیکھو بچہ پہلے دن اگر مدرسے میں جا کر بسم اللہ پڑھتا ہے تو ماں باپ کو سارے گناہ معاف۔ اور جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھا دیا تو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند جیسا تاج سر پہ پہنا کے ماں باپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اتنی بڑی کمائی گھر میں کیا کرتے بچے اپنے چھوٹے بچوں کو بچے یہاں بھیجو، بچیاں تمہاری قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نیک بنے، آگے جا کے ان کی اولادیں نیک بنے گی، اس لیے بچوں کو بھی بھیجو ساری۔ اور تم بھی دعا کرو اور اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرنا، اور آج سارے مردوں کو مسجد میں بھیجنا۔ اب درود پڑھ لو، ہم دعا کر لیتے ہیں، بعد میں نام لکھنا پھر جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اہل الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا وسائر الاخلاق فكبرنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم آسنا ولا توسر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اشرح صدور الاسلام۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، ہمارے پوری امت گناہوں کو معاف کر دے۔ ساری زندگی کے غفلت میں گناہوں میں نافرمانی میں گزر گئی، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، آج تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے گناہ، ہمارے ماں باپ، اداکاری، سازہ تلامذہ، پوری دنیا پھیلی پوری امت سے معافی چاہتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، جنت میں داخل عطا فرما دے، تائید کا بھی شامل حال فرما دے، ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، ہماری سینکڑوں گناہوں، برائیوں، عیبوں کو دیکھ کر ہم پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجیے اور جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری طرف سے تیرے نبی پر حرب و خرب و رحمت نازل فرما دے، حرب و خرب و رحمت نازل فرما دے اور کرم کا معاملہ فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے سب کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔